بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد سید ولد آدم وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اما بعد۔ آج سورہ التوبہ کا جو رکوع ہم پڑھیں گے اس میں ایمان والوں سے خطاب ہے، اور فتح مکہ کے بعد جو کچھ حالات پیش آئے تھے اس کے حوالے سے بعض احکام دیے جا رہے ہیں۔ یہ رکوع آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 تک صرف 4 آیتوں پر مشتمل رکوع ہے۔ اس میں ایک انسانی کمزوری کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جب انسان مال دولت کی فراوانی سے دوچار ہوتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ پیسہ اب میری مشکلیں ختم کر دے گا۔ جب طاقت کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقت دشمن کو میرے اوپر حاوی ہونے نہیں دے گی۔ جب جنگ میں اپنی تعداد کی زیادتی کو دیکھتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس کی تردید کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، جب تم کم تعداد میں تھے تو تم کو ہم نے فتح دی، اب اس وقت تمہاری طاقت زیادہ ہے اور تم بڑی تعداد میں ہو کافروں کے مقابلے میں، تو تم اس غلط فہمی کا شکار مت ہو جاؤ کہ ہماری بڑی تعداد ہم کو کامیابی دلائے گی۔ کامیابی اللہ تعالیٰ دلانے والا ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس جنگ سے پہلے جس کا ذکر ہو رہا ہے، جنگ حنین، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان اسی غلط فہمی میں آ گئے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ لیکن ایسا مرحلہ آیا تھا کہ مسلمان اب ہار کی طرف بڑھ رہے تھے، شکست ہونے والی تھی، کیونکہ بعض وقت جب عقل کام کرتی ہے نا، منصوبہ بندی پراپر طریقے سے ہوتی ہے تو تعداد کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ وہی ہوا، تو اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اے ایمان والو، یاد رکھو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی مختلف جنگی میدانوں میں۔ بدر کا ذکر تو اس سے پہلے ہوا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بدر کے میدان میں جب کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ یہاں پر مختلف جنگی میدانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور تم کو کامیابی نصیب ہوئی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص طور سے جنگ حنین کا ذکر ہو رہا ہے، اس دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، ورنہ تو حالت یہ تھی کہ تمہاری تعداد کی وجہ سے تم جو غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، ہماری بڑی تعداد ہم کو کامیابی دلائے گی، تو تم اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے کہ اب تم کو شکست ہونے کے قریب تھی۔ اس وقت اللہ نے مدد کی تھی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم کو تمہاری کثرت نے، تمہارے فوج کی زیادتی نے تم کو گھمنڈ میں ڈال دیا تھا کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، اب ہم کو کون ہرا سکتا ہے، ہم تو بس ایسے ہی کافروں کو شکست دے دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد کے بارے میں کافروں کو بھی اچھی طریقے سے علم تھا، جو مقابلے پہ آئے تھے ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے اس کے حساب سے منصوبہ بندی کی تھی اور ان کی منصوبہ بندی کامیاب ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو ہماری تعداد کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر نظر کرنی ہے، ہماری بڑی تعداد ہم کو جیت نہیں دلا پائے گی۔ تب ان کو جب یہ احساس ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مدد کی اور پھر وہ شکست ہوتے ہوتے کامیاب ہوئے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، یہ جو تمہاری بڑی تعداد ہے جس پر تم کو گھمنڈ تھا، یہ اس گھمنڈ نے، اس بڑی تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود
تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی۔ چھپ چھپ کر کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ بما رحبت، حالانکہ زمین بہت وسیع تھی تمہارے لیے، لیکن یہ وسیع زمین بھی تنگ ہو گئی۔ ذرائع ریسورسز تمہارے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن کوئی کام میں نہیں آ رہے تھے۔ ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ اگر اس وقت اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو اتنی بڑی تعداد کے باوجود مسلمانوں کو شکست ہو جاتی۔ ثم ولیتم مدبرین، اور پھر یہ مدد نہ آتی تو تم سب پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے جنگ سے جان بچاتے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اور پھر جب تم کو احساس ہو گیا کہ تعداد سے کامیابی نہیں ہے، مدد سے کامیابی ہوتی ہے، تعداد سے کامیابی نہیں ہوتی ہے، امداد سے کامیابی ہوتی ہے، جب تم کو سمجھ میں آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو بھی تسکین فراہم کی۔ ٹینشن کی وجہ سے جو انسان کی جو حالت ہو جاتی نا، جب کسی چیز کا دباؤ انسان کے اوپر پڑتا ہے تو آپ دیکھیں گے طاقتور انسان بھی کمزوروں کی طرح کی حرکتیں کرنے لگتا ہے، پیس آف مائنڈ ختم ہو جاتا ہے، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت ہو گئی تھی مسلمانوں کے اوپر۔ پیس آف مائنڈ چاہیے تھا تو وہ مقابلہ کر پاتے، ٹینشن میں اچھا کام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ ٹینشن دور کیا، تمہارے اوپر امن و سکون اتارا، تمہارے اوپر بھی اتارا، تمہارے رسول کے اوپر بھی اتارا، سب سکون میں آئے۔ کام اینڈ کوائٹ جیسا کہتے نا، وہ آپ کو میدان جنگ میں اتارا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا لشکر اتارا آسمان سے جس کو تم دیکھ نہیں سکے۔ وہ لشکر آیا، اس نے مقابلے میں حصہ لیا جو تم کو نظر نہیں آیا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر کفر کرنے والوں کو ان کا عذاب دیا گیا، سزا دی گئی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی سزا تو یہی ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، اب جنہوں نے ایسا گھمنڈ کیا تھا مسلمانوں میں، تعداد کے اوپر نظر کی تھی، اور پھر کافروں میں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا، ان میں سے جنہوں نے بھی توبہ کی اپنی غلطی سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، توجہ فرمائی، رحمت کی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، تو اس کے بعد جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب یہ جنگ حنین میں بھی کافروں کو شکست ہو گئی۔ اب مسلسل پے در پہ کافروں کے شکست کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ اس کے بعد فتح مکہ ہو گئی، مسلمان شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے۔ اب مکے میں داخل ہونے کے بعد اب چونکہ کافر تو پسپا ہو گئے تھے، مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا، لیکن مسلمان کافروں کو کعبۃ اللہ میں آنے سے روکتے نہیں تھے، کیونکہ ان کا بھی اپنا ایک مقدس مقام مانا جاتا تھا، وہ مانتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا کہ وہ صرف کعبۃ اللہ زیارت کے لیے نہیں آتے، بلکہ اپنے مشرکانہ رسوم بھی وہاں پر جاری رکھتے، اپنے جاہلانہ جو طریقے ہیں ان کے، ایام جاہلیت، اسلام آنے سے پہلے کے جو طریقے ہیں وہ بھی جاری رکھ رہے تھے۔ جیسے کہ برہنہ طواف کرنا اور سمجھنا کہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، ایسا سمجھنا، اور کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں تو ان کی بت پرستی نہیں چھوٹتی تھی، بت لا کر رکھ کر اسی کا طواف کرتے تھے۔ اس طرح کے مشرکانہ رسوم وہ انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اب تک ان کو موقع دے دیا گیا کعبۃ اللہ میں آ کر ان کے حساب سے عبادت ریاضت کرنے کا، ان کو موقع اب تک دے دیا گیا، لیکن اس سال کے بعد اب کوئی بھی کافر مسجد حرام کے قریب نہیں آ پائے، کسی کو پرمیشن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ ناپاک بمانے جسمانی طور پر ناپاک نہیں ہیں، بلکہ روحانی طور پر ناپاک ہیں۔ تو ان کی ناپاکی کا اعلان کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ایسے ناپاک لوگ
کعبۃ اللہ کی مسجد میں داخل نہ ہوں۔ اب یہ جو کافروں کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر، مسجد حرام کے اندر داخل ہونے سے روکا گیا، تو اس کے بارے میں ائمہ مجتہدین مختلف خیالات رکھتے ہیں۔ امام مالک کا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی مشرک کسی بھی مسجد میں اس حکم کے بعد ضرورت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتا۔ کعبۃ اللہ کی مسجد تو خیر ہے ہی ہے مسجد حرام، دیگر کسی مسجد میں بھی کوئی بھی کافر بغیر کسی اشد ضرورت کے نہیں داخل ہو سکتا۔ امام مالک کا موقف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں داخل ہونے کا حکم ہے یہ، چاہے کوئی مجبوری ہو یا کچھ ہو، مسجد حرام میں کوئی کافر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ دیگر مساجد میں یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر لفظ مسجد الحرام آیا ہے، تو مطلب ایکسیپشنلی، ایکسکلوزیولی اسی مسجد کا یہ ذکر ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں کافر داخل ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں بھی، مگر شرط ہے وہ رسوم ادا نہ کرے۔ یہاں پر مراد وہی ہے کہ وہ مشرکانہ رسوم ادا نہ کرے۔ اس لیے بہرحال یہ ائمہ کرام کا مختلف موقف ہے اس آیت سے، لیکن آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نجس ہیں، اور نجس سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جسمانی نجاست مراد نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی نجاست مراد ہے۔ اسی لیے کہ اگر جسمانی نجاست مراد ہوتی تو آپ کسی غیر مسلم کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ ہی ناپاک ہو جاتا، ویسا نہیں ہے، جسمانی نجاست نہیں ہے، یہ روحانی نجاست ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اب جب ایسے ماحول میں اہل کفر سے دوری کا حکم دیا گیا تو ان کو یہاں نہ صرف یہ کہ یہاں آنے سے روکا گیا، بلکہ ان کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ان کا بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ کوئی تجارتی لین دین نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی معاملتیں نہیں ہوگی، صرف بھائی چارہ جو معاشرتی ضرورت ہے وہ انجام دیا جائے گا، امن و سکون کے ساتھ رہیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی کو ماریں گے نہیں۔ لیکن وہ جو دوستانہ ہے، وہ جو بھائی چارگی ہے، وہ جو کاروبار ہے، جو تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات، وہ کچھ نہیں ہوں گے، ٹوٹلی طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ تو جیسے کہ بعض لوگوں کے خیال میں گزرتا ہے کہ سارا کاروبار ان لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، سارا مارکیٹ انہی کے انوالومنٹ سے چل رہا ہے، اگر اتنی بڑی قوم کے ساتھ ہم کاروباری تعلقات کو توڑ لیں تو کاروبار میں فرق پڑے گا، اور ضرورت کی چیزیں مارکیٹ سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو وہ لوگ لے کے آتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی بھی تنگی ہو جائے گی، بہت سارے مسائل ہوں گے۔ ایک پوری کی پوری قوم کا تجارتی بائیکاٹ اتنا آسان کام تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ سارے شکوک و شبہات لوگوں کے دل میں آ رہے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق ہمارے ہاتھ میں، اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ اس طرح کے بائیکاٹ کرنے سے تمہارے اندر تنگ دستی آئے گی، قلت پیدا ہو جائے گی، تمہاری زندگی دو بھر ہو جائے گی، تو یاد رکھو اگر اللہ تم کو غنی کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز تمہیں غنی کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم کو اندیشہ ہو تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر وہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں مالدار بنائے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، وہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، کب کیا حکم دینا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور نہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، نہ رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو۔ اب یہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو اللہ کی جانب سے کتاب دی گئی ہے، تورات، زبور۔ عیسائی اور یہودیوں کا یہاں پر خاص طور سے ذکر ہے، ان کو کتاب دی گئی ہے،
اور اس کتاب میں بتایا گیا ہے اس دین کے بارے میں کہ یہ ایک دین آنے والا ہے، ایک کتاب آنے والی ہے، نئے احکام آئیں گے اس کے اندر، یہ سب جانتے بھی ہیں، سب جانتے بوجھتے اس دین کو رد کرتے ہیں، سچے دین کو سچا جاننے اور ماننے کے باوجود قبول نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام بتانے تیار نہیں ہیں، حلال سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو انہوں نے آخرت کے اوپر حاوی کر دیا ہے، اور اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے ان کا۔ بظاہر تو اہل کتاب ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کو ماننا اللہ کے پاس قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے ہیں، اللہ کی بیوی بنا لیا ہے، اللہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ اس طرح کے مشرکانہ عقائد رکھ کر ہم اللہ کو مانتے کہنا یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھنے والے ہیں۔ اب یہ لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئیں، لڑائی کریں، تو یہ مت سمجھو کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ ہم لڑائی کیوں کریں، نہیں، اب تم کو جنگ کرنا ہوگا ان کے ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں۔ حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو اس لڑائی سے بچانے کے لیے جزیہ دینے پر تیار ہو جائیں، ٹیکس۔ اگر وہ امن و سکون کے ساتھ رہنے کے لیے مسلمانوں کو ٹیکس دینے پر تیار ہیں تو پھر ان کو چھوڑا جائے گا، نہیں تو ان سے لڑائی ہوگی۔ ان یدن وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا، اپنی خوشی سے جزیہ دینا، تو جب ان کو ان کی مرضی کے حساب سے رہنے دیا جائے گا۔ وہم صاغرون، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ وہ مغلوب ہوں مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کا شریعت چلتی ہے، اس کے احکام لاگو ہو گئے ہیں، جیسے دارالسلام کہتے ہیں، دارالاسلام، دارالسلام کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے اور اسلام کی شریعت چلتی ہے، وہ رول نافذ ہوتا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ لوگ مغلوب ہیں۔ اب مغلوب ہیں تو ان کے ساتھ کچھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا، ان کو دوسرے شہریوں کی طرح ہی وہی مراعات حاصل ہوں گے، وہی درجے حاصل ہوں گے۔ تم اپنا مذہب اپنے طریقے سے چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں کوئی زبردستی نہیں کیا جائے گا، لیکن ٹیکس ادا کرو، تمہاری سلامتی اور تمہاری حفاظت کا ٹیکس ہے وہ۔ جیسے مسلمانوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے زکوٰۃ کے نام پر، ہر مسلمان زکوٰۃ ادا کرے، وہ مسلمانوں سے لیا جانے والا ٹیکس، اور یہ جزیہ نان مسلم سے لیا جانے والا ٹیکس۔ ٹیکس تو سب کو ہے، مسلمان کو بھی ٹیکس ہے اور غیر مسلم کو بھی ٹیکس ہے اسلام میں۔ ایسا نہیں ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ٹیکسز کسی کو ہے کسی کو نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹیکس دونوں کو بھی ہے، صرف طریقہ بدلا ہوا ہے، رولز بدلے ہوئے ہیں، نام بدلا ہوا ہے۔ مسلمانوں سے لیا جانے والا ٹیکس زکوٰۃ کہلاتا ہے، اس کے مصارف الگ ہیں، اس کے کنڈیشنز الگ ہیں۔ نان مسلمز کے ساتھ لیا جانے والا ٹیکس جزیہ کہلاتا ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے مصارف الگ ہیں۔ اکثر لوگ مسلمانوں کو متعصب بتانے کے لیے، کمیونل بتانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمان اپنی حکومت میں غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرتے تھے، جزیہ وصول کرتے تھے، یہ بات تو آپ یاد رہی ہے آپ کو، لیکن مسلمان حکومت والے مسلمانوں سے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ بھول گئے، وہ بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جاتی ہے، جزیہ غیر مسلموں سے لی جاتا ہے، دونوں بھی دو ٹیکس کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو یہ اہم ترین جو احکام ہیں وہ اس رکوع میں بیان کیے گئے، باقی انشاءاللہ آئندہ کے رکوع میں ہم پڑھیں گے، آئندہ درس میں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔